بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کیا ہوتا ہے اگر زمین اچانک کسی کو اپنے اندر نگل لے۔ ایک شخص جس کے پاس بے شمار خزانے تھے، جس کی دولت کی چابیاں ہی کئی طاقتور آدمیوں سے نہیں اٹھائی جاتی تھی، وہی شخص ایک لمحے میں زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے قارون کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے نبی پر جھوٹا الزام لگانے کی سازش تک کر دی، مگر پھر اس کا ایسا انجام ہوا کہ آج تک لوگ اس کی مثال دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس کہانی کی مکمل تفصیل۔ محترم ناظرین، قارون بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا۔ ابتدا میں قارون ایک نیک اور دیندار انسان تھا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا تھا اور ان کے ساتھ رہتا تھا۔ روایات کے مطابق قارون بہت ذہین اور علم والا شخص تھا۔ اسے توریت کی بہت سی آیات بھی یاد تھیں اور وہ اپنی قوم میں عزت دار سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اسے علم و حکمت کی باتوں کے لیے بھی جانتے تھے۔ ابتدا میں وہ بہت نیک، مگر جب اللہ نے اسے بے پناہ دولت سے نوازا تو وہ آہستہ آہستہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اتنی دولت سے نوازا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی طاقتور آدمی بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کی دولت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور گروہ بھی بہت مشکل سے اٹھا سکتے تھے۔ جب قارون کے پاس دولت آئی تو اس کا دل بدل گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ اس کی محنت اور علم کی وجہ سے ہے، حالانکہ اصل میں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ قارون کے پاس سونے، چاندی اور قیمتی جوہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ جو وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلتا تو لوگ حیران رہ جاتے۔ کچھ نادان لوگ تو یہ بھی کہتے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، مگر نیک لوگ اسے سمجھاتے اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور اپنی دولت کو نیکی کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ غرور کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کی خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا کہ وہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور غریبوں کی مدد کرے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ دولت میں نے اپنی علم اور محنت سے حاصل کی ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں۔ یہ غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہ آیا، کیونکہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی تھی اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ان کا صحیح استعمال کرے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی تھا، لیکن دولت اور غرور نے اسے بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا حکم دیا تو وہ سخت ناراض ہو گیا اور انکار کر دیا۔ قارون چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں اور اس کی پیروی کو چھوڑ دیں۔ قارون نے سوچا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی بڑا الزام لگا دوں تو ان کی سچائی پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک بد کردار عورت کو سونے اور چاندی کا لالچ دیا اور کہا اگر تم مجمع میں جا کر کہہ دو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے ساتھ گناہ کیا ہے تو میں تمہیں بہت سارا مال دوں گا۔ وہ عورت لالچ میں آ گئی اور اس نے جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا، اور پھر قارون نے ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا اور لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے لیے اس نے اس عورت کو بھی بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قارون بولا، اے موسیٰ، کیا تم ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہو لیکن خود برے کاموں میں ملوث ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے؟ تب قارون نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ عورت گواہی دے گی کہ تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا، اور اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، پھر ان پر ایسا سنگین الزام کیسے لگ سکتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکون سے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کی قسم سچ بولو، جو بھی حقیقت ہے وہ بیان کرو۔ یہ سن کر عورت کا دل کانپنے لگا۔ اللہ نے اس کے دل میں سچ بولنے کی ہمت ڈال دی اور وہ اچانک رونے لگ گئی۔ اس نے سب کے سامنے اعتراف کر لیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے تاکہ میں جھوٹ بولوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے اور قارون پر لعنت بھیجنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس ظالم کے ساتھ انصاف کیا جائے۔
قارون پہلے ہی غرور اور تکبر میں تھا اور اب اس نے جھوٹ اور سازشوں کا سہارا بھی لیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند گزری، کیونکہ ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے اور وہ جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے چھین لے۔ ایک دن قارون نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دولت اور شان و شوکت کا بھرپور مظاہرہ کرے گا اور انتہائی قیمتی لباس پہن کر سنہرے ہار اور تاج سے مزین ہو کر اپنی سواری پر نکلا۔ اس کے ساتھ کئی غلام، خادم اور فوج بھی موجود تھی۔ جب لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو کچھ نادان لوگ حسرت بھری نگاہوں سے کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، قارون تو بہت خوش نصیب انسان ہے۔ مگر نیک لوگ بولے، اللہ کا خوف کرو، غرور کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، ہمیں دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جب قارون اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نکلا تو اچانک اللہ کا عذاب آ گیا۔ اچانک زمین لرزنے لگی، اس کے محل کے نیچے دراڑیں پڑ گئیں۔ اس سے پہلے کہ قارون کچھ سمجھ پاتا، زمین نے اسے اور اس کے محل کو نگلنا شروع کر دیا۔ لوگ حیرت اور خوف سے دیکھ رہے تھے۔ قارون کی پوری جائیداد، سونے چاندی کے خزانے اور اس کی تمام دولت زمین میں دھنسی جا رہی تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ جوں جوں وہ چیختا اور چلاتا، زمین اسے مزید نیچے کھینچتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اور اس کا پورا خزانہ زمین میں دفن ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ جب قارون اور اس کا خزانہ زمین میں دفن ہو گئے تو وہی لوگ جو کل تک اس کی دولت پر رشک کر رہے تھے، خوف زدہ ہو کر کہنے لگے، شکر ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ ہم بھی زمین میں دفن ہو جاتے۔ اللہ جس سے چاہے رزق دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ اور دوستو، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ دولت ہمارے لیے آزمائش ہے، جو اسے نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینا فرض ہے، اس سے انکار کرنے والے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی اصل رازق ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، ورنہ انجام بھیانک ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلام کی روشنی کے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیو فراہم کر سکیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔